پاکستان اور آذربائیجان میں تجارت، دفاع، تعلیم اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، باہمی تعاون کے متعدد معاہدوں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ آذربائیجان سے $2 ارب سرمایہ کاری کے معاہدوں پر اپریل میں دستخط ہوں گے۔ طے پانے والے معاہدوں کو 1 ماہ میں حتمی شکل دی جائے گی۔ مشترکہ منصوبوں سے دونوں ملکوں کے عوام مستفید ہوں گے۔ صدر الہام علیوف نے کہا، دونوں ممالک میں اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے وسیع مواقع موجود، معاہدے دو طرفہ تعلقات میں اہم پیش رفت ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا باکو میں صدارتی محل پہنچنے پر پراتفاق استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی فنڈنگ کے حوالے سے IMF اور صوبوں کے درمیان تکنیکی مذاکرات کا آغاز، صوبہ سندھ اور KP کے حکام سے ملاقات۔ ذرائع کے مطابق وفد کل پنجاب اور بلوچستان کے حکام سے بھی مذاکرات کرے گا۔ IMF کا موسمیاتی تبدیلیوں کے ترقیاتی منصوبوں کی جیو ٹیگنگ کا مطالبہ، جنگلات اور آبی گزرگاہوں کے نزدیک نئی تعمیرات روکنے، نئی تعمیرات میں روشنی اور ہوا کے بہترین استعمال کو یقینی بنانے کے مطالبات شامل، قدرتی آفات سے بروقت نمٹنے کے لیے استعداد کار بہتر بنانے کا مطالبہ بھی شامل۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے $1.5 ارب ملنے کا امکان۔ ہارس اینڈ کیٹل شو کا آج آخری روز، اختتامی تقریب کوٹرا اسٹیڈیم میں ہوگی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گی۔ 16 روزہ ہارس اینڈ کیٹل شو میں 20 بڑے ایونٹس میں لاکھوں شہریوں نے شرکت کی۔ ترکی، دبئی، آذربائیجان، یوکرین اور ایتھوپیا سمیت 20 ممالک کے کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ ڈاگ شو، پھولوں کی نمائش، چلڈرن فیسٹیول سمیت دیگر ایونٹس نے شرکاء کے دل جیت لیے۔ لاہور میں پہلی بار شہری شندور پولو کے مقابلوں سے بھی محظوظ ہوئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ تشدد کی سوچ کے ذریعے آگے نہیں بڑھا جا سکتا، بس حلف اٹھایا جاتا ہے، اس کی پاسداری نہیں کی جاتی۔ 80 کے عشرے میں ہماری تاریخ بہت مسخ کی گئی۔ سیالکوٹ میں کانوکیشن سے خطاب، بولے حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ سیالکوٹ میں صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں، آبادی پر کنٹرول نہ کرنا ہماری بڑی ناکامی ہے۔ اگر ہماری آبادی بھی ہمسایہ ممالک کی شرح سے بڑھتی تو یہ آج 13 کروڑ ہوتی۔ تقریب سے خطاب میں بولے، ملک کو آگے لے جانے کے لیے نوجوانوں کو IT سمیت مختلف سہولیات دینا ہوں گی۔ شاہراہ بھٹو سال کے آخر تک مکمل ہو جائے گی، اس کی تعمیر سے سارے ملک کا فائدہ ہوگا۔ احسن اقبال نے کہا کہ آبادی پر قابو پانے کے لیے اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ ملکی ترقی کے لیے پالیسیز کا تسلسل ناگزیر ہے۔ سیاسی اور معاشی استحکام وقت کی ضرورت ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے نجی شعبے کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا۔ آرمی ایکٹ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ سمجھ آ جائے تو آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آئین میں فوج کو 2 طرح کے اختیارات دیے گئے ہیں، ایک ملکی دفاع اور دوسرا سول حکومت کی مدد کرنا۔ جسٹس جمال مندوخیل کے فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کیس میں ریمارکس، استفسار کیا، کیا کورٹ مارشل عدالتی کارروائی نہیں ہوتا؟ بانی تحریک انصاف کے وکیل عزیر بھنڈاری نے دلائل دیے، آئین کا آرٹیکل 245 فوج کو عدالتی اختیارات نہیں دیتا۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے، سویلین کی ایک کیٹیگری بھی آرمی ایکٹ کے زمرے میں آتی ہے۔ آرٹیکل 245 کا حوالہ اس کیس میں غیر متعلقہ ہے۔ دلیل مان لیں تو فوج اپنے اداروں کا دفاع کیسے کرے گی؟ 7 رکنی آئینی بینچ کل پھر سماعت کرے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے روپوش رہنما اور سابق صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کے ڈیرے سے لاش برآمد۔ پولیس کے مطابق لاہور کے علاقے سمن آباد میں واقع ڈیرے پر نامعلوم شخص کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے لاش مردہ خانے منتقل کر دی گئی۔ واقعے کی تحقیقات جاری۔ کراچی میں مصطفیٰ عامر قتل سے جڑے منشیات کیس کی تحقیقات، معروف اداکار کا بیٹا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار ملزم طاہر حسن کے سنسنی خیز انکشافات، تفتیش میں بتایا، ارمغان سے میری ملاقات مصطفیٰ عامر کے ذریعے ہوئی۔ کولمبیا اور کیلیفورنیا سے آنے والی منشیات اسلام آباد اور لاہور میں اترتی ہیں۔ ہر ماہ 6 پاؤنڈ منشیات فروخت کر کے 63 لاکھ روپے منافع ملتا ہے۔
نئے مغربی سسٹم کی انٹری، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ محکمہ موسمیات کی پنجاب، سندھ، کے پی، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ پہاڑوں پر برف باری کا امکان، بالائی علاقوں میں سردی کی لہر برقرار۔ سکردو میں پارہ -3 اور گلگت میں 2 ڈگری ریکارڈ۔ اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 7، پشاور 8، لاہور 11 اور کراچی میں 19 ڈگری رہا۔ پنجاب میں رمضان میں اسکولوں کے اوقات تبدیل، اسکول صبح 8:30 بجے شروع ہوں گے، 1:30 بجے چھٹی ہوگی۔ جمعے کو 12:30 بجے اسکول بند ہوں گے۔ ڈبل شفٹ والے اسکولز میں بھی 12:30 بجے چھٹی ہوگی۔ دوسری شفٹ کا آغاز 1 بجے اور چھٹی 4 بجے ہوگی۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات میں پہلی شفٹ کا پرچہ صبح 9 بجے اور سیکنڈ شفٹ کا پرچہ دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ حکومت کے خلاف گرینڈ اپوزیشن الائنس کے لیے مشترکہ کمیٹی تشکیل، تحریک تحفظ آئین پاکستان اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے رہنما شامل۔ جی ڈی اے سے صفدر عباسی، سردار رحیم، زین شاہ اور حسنین مرزا شامل۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سلمان اکرم راجہ، صاحبزادہ حامد رضا، ناصر شیرازی، ساجد ترین اور اخونزادہ حسین یوسف زئی ممبر نامزد۔ کمیٹی مشترکہ سیاسی جدوجہد کے بنیادی نکات کو حتمی شکل دے گی۔ اپوزیشن اتحاد کا اگلا اجلاس 26 اور 27 فروری کو اسلام آباد میں ہوگا۔